بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد حسن گل قادری، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ محرم الحرام کے مبارک موقع پر خصوصی ٹرانسمیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میرے ساتھ آج کی اس مبارک ٹرانسمیشن کا جو لوگ مہمان ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کراتا چلوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جماعت اہل سنت کے عظیم رہنما علامہ قاری شکیل احمد سعیدی صاحب، جو کہ صدر ہیں سنی تحریک علماء بورڈ خانپور اور تحریک بقائے اسلام خانپور کے بھی صدر ہیں۔ آپ تشریف لائے، میں آپ کو اپنی پوری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف و مصروف ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ محمد نعیم چشتی صاحب، آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نائب ناظم اعلیٰ بھی ہیں مجلس حسان پاکستان سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی متبرک ایام آتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں ایک ٹرانسمیشن لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور آپ اپنی بہترین آرا سے ہمارے ان پروگرامز کو بہتر بنانے میں اپنے آرا سے آگاہ کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک موضوع جس کے حوالے سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، ہم وہ ایک نیا موضوع آپ کی خدمت میں لے کر ہر پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، محرم الحرام کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس میں عظیم قربانی کائنات کی، جس کو سب سے عظیم قربانی کہا جاتا ہے، جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے نواسے رسول جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہوں نے اپنے تمام خاندان کے ساتھ اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے عظیم قربانی پیش فرمائی، جو کہ رہتی دنیا تک ایک سنہری حروف میں اور تاریخی وہ قربانی ہے جو انشاءاللہ تا قیامت یاد رکھی جائے گی۔ ناظرین، آج ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہم ایک کلام پاک سے کرتے ہیں، اور کلام پاک پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم محمد نعیم چشتی صاحب کو، کہ آپ ایک خوبصورت کلام سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو ان کے قلوب کو منور فرمائیں۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، اور رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، یہ منبر بھی حسینی ہے، یہ اذان بھی حسینی ہے، یہ منبر بھی حسینی ہے، یہ اذان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ جبریل جھلاتے
حسنین کے جھولے کو جبریل جھلاتے ہیں، حسنین کے جھولے کو لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، اور گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسوں کو، گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسوں کو، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کہ ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں محمد نعیم چشتی صاحب خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین، آج جو میں ہمارے اپنے معزز مہمانان گرامی سے جو میں گفتگو کروں گا اس کا موضوع ہوگا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت کے حوالے سے ہم خاص گفتگو کرنے والے ہیں اپنے معزز مہمانان گرامی سے۔ تو تمام ناظرین سے گزارش کروں گا خوب توجہ کے ساتھ اس تمام جو گفتگو کو سماعت فرمائیے گا، اور ہمارے آپ نے یہ آفیشیل یوٹیوب چینل کو جو کہ آپ کی موبائل سکرین پہ نیچے آ رہا ہے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ اس کے آپ کمنٹس بھی کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے۔ ہمارے اس آفیشیل پیج کو آپ نے لائک کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو جس طرح آپ پہلے بھی آپ پذیرائی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ آپ ضرور بالضرور آپ اپنی گزشتہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ضرور آپ ہمارے اس آفیشیل چینلز کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور اس کا لنک دوسرے گروپس میں شیئر کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے سبسکرائب بنائیں گے انشاءاللہ، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، ہم چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے معزز مہمانان گرامی جماعت اہل سنت کے عظیم رہنما، ماشاءاللہ جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت علمی اور فکری گفتگو آپ خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں۔ آپ پہلے بھی شفقت فرماتے ہیں اور ہمارے پروگرامز میں تشریف لا چکے ہیں۔
علامہ قاری شکیل احمد سعیدی صاحب. جی علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کے لیے کچھ گزار کیجیے ان کے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت کب ہوئی؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور من نور اللہ. جواد بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار ہم سب دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے حاضر ہوئے. جی اللہ تعالیٰ آپ کی اور صاحبزادہ وسیم رضا قادری صاحب کی اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. آج کا موضوع بڑا عظیم موضوع ہے. آج ہم اس ذات کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جن کے ذکر کو خود سننا اور کرنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے. جناب امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں ہے کیا بات کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسہ ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کی ولادت جو ہے سن 4 ہجری شعبان کی 5 تاریخ کو ہوئی. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع کی گئی کہ امام حسین کی ولادت کی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، تو امام حسین حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں امام حسین کو پیش کیا گیا. کیا بات ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو خود اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، خود اپنے ہاتھوں سے لعاب دہن ڈالا، سبحان اللہ. خود ہی ان کا نام حسین رکھا، سبحان اللہ. اور خود حضور نے 7ویں دن ان کا عقیقہ بھی فرمایا، عقیقہ بھی کیا، یعنی سبحان جانور اللہ. قربان کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت امام حسین کی دایا کہتی ہیں کہ میں امام حسین کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. جب میں حاضر ہوئی اور میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں آپ کو تھمایا، تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے لگاتار آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے، مسلسل رو رہے تھے. تو میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا ہوا دیکھ کے پوچھا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج حسین میرے ہاتھوں میں ہیں، اور کل میری ہی امت کے لوگ میرے اس بیٹے حسین کو شہید کر دیں گے. اللہ اکبر. تو یہ ولادت کے ساتھ ہی یہ ساری خبریں جو تھیں یہ مشہور ہو گئیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پیار تھا. آپ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور دونوں شہزادوں کو، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بٹھا کے فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اللہ اکبر. اور سبحان یا اللہ، یہ بھی حضور نے فرمایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے گا تو وہ گویا کہ مجھ سے ہی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ان کی حسنین کریمین کی محبت کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی ہی محبت قرار دیا ہے. کیا بات ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ ان سے بھی محبت کر، اور ان سے محبت کرنے والے سے بھی محبت کر. سبحان اللہ. کیا بات. دیکھیں نا کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے تو وہ خود بخود حضور کی دعا کی برکت سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. آپ غور فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں اور حسنین کریمین حضور کے محبوب ہیں. اور جو حضور سے امام حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور یہ امام حسنین کریمین ہی ہیں کہ دنیا نے انہیں دیکھا کہ کبھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ کندھوں پہ سوار ہوتے تھے. کیا بات. ہاں جی، کندھوں پہ سوار، اور حضور کے زلف واللیل کو انہوں نے جناب تھاما ہوا ہوتا تھا. اور کبھی دنیا نے دیکھا کہ یہ دونوں شہزادے حضور کی گود میں کھیل رہے ہوتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک دن مسجد شریف کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، تو حضور نے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ سبی یعنی بچہ کہاں ہے، بچہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کس بچے کی بات ہو رہی ہے، تو پھر یہ ہوا کہ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ جب امام حسین کو ہم نے دیکھا مسجد میں آتا ہوا تو حضور نے بھی دیکھا، تو جیسے امام حسین داخل ہوئے تو حضور نے اپنے باہوں کو پھیلا لیا اور حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گودی میں تشریف فرما ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ امام حسین کے ہونٹوں کو اس طرح چوستے تھے کہ جس طرح کوئی بندہ کھجور منہ میں ڈال کے چوستا ہے، اور یہ کیفیت ہوتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک امام حسین کو چسوایا کرتے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اپنی زبان مبارک جو چسوایا کرتے تھے، اس میں راز یہ ہوتا تھا کہ ایک بار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں، وہ جا رہی تھی، تو راستے میں ایسا ہوا کہ حسنین کریمین جو تھے وہ رو رہے تھے، خاص طور پر امام حسین جو تھے وہ رو رہے تھے، تو ان کے رونے کی آواز جب حضور نے سنی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو بھیجا، حضور نے فرمایا جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ حسین کیوں رو رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو امام حسین کو جب مطلب رونے کی وجہ پوچھنے کے لیے حضور نے بھیجا، تو سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جا کے حضور سے عرض کرو کہ یہ پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، ان کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ اب وہاں سے صحابی جب حضور کی بارگاہ میں پیغام لے کے آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اور ان دونوں کو میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ دونوں حسنین کریمین کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اپنا لعاب دہن چسوایا، جب حضور نے اپنی زبان اور اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم چلے گئے سفر پہ، پھر واپس مدینے تک پہنچ گئے، لیکن پھر ہم نے حسنین کریمین کو روتا ہوا نہیں سنا۔ کیوں؟ جب حضور نے لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا تو اللہ نے وہ ساری پیاس کا اثر ہی ختم کر دیا۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ امام حسین کا رونا حضور کو تکلیف دیتا تھا، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسنین کریمین کی محبت میری محبت ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو حسنین کریمین کی محبت حقیقت میں حضور کی محبت ہے، اور حسنین کریمین کا بغض جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض ہے۔ اور یاد رکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں شہزادوں کو سونگا کرتے تھے، دونوں شہزادوں کو سونگا کرتے تھے، اور حضور فرماتے تھے کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جن کو حضور اپنے لیے جنت کا پھول قرار دیں، اور جن کے رونے سے حضور کو تکلیف ہوتی ہو، جن کے دھوپ پہ جانے سے حضور کو تکلیف ہوتی ہو، تو جن لوگوں نے کربلا میں ان کو شہید کیا امام علی مقام کو، پھر آج جو ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں کیا پسند ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے۔ تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام حسین ہیں کہ جن کا مقام اللہ نے اتنا وسیع کیا ہے، اتنا وسیع کیا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارک پیش کرتا ہوں۔ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں حضور کے شہزادے، حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے۔ تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ ان دونوں سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، یہ مجھے دونوں پیارے ہیں، کیونکہ ابراہیم میرا بیٹا ہے اور حسین جو ہے وہ میرا بھی بیٹا ہے اور میرا نواسہ بھی ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تو حضرت جبریل نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ان دونوں کو میں اکٹھے آپ کے پاس نہیں رہنے دوں گا، ایک مجھے واپس کر دو، ایک اپنے پاس رکھ لو۔ گویا کہ وہ چائس تھی، ایک طریقے کا اختیار تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حدیث مبارک میں آتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر میں حسین کو اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہوں تو اس کی وفات پہ مجھے بھی تکلیف ہوگی
میری بیٹی کو بھی تکلیف ہوگی، میرے داماد حضرت علی المرضیٰ کو بھی تکلیف ہوگی اور امام حسن کو بھی تکلیف ہوگی، تو مجھ سے تو گوارا نہیں ہوگی۔ اپنی تکلیف تو میں گوارا کر لوں گا، لیکن بیٹی کی تکلیف کو کیسے گوارا کروں گا؟ تو اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ابراہیم کو حسین پہ قربان کر دوں اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں تو اس کی تکلیف صرف مجھے ہوگی اور میری زوجہ کو ہوگی اور میں وہ گوارا کر لوں گا۔ تو چنانچہ حضرت جبریل کو حضور نے فرمایا کہ اے جبریل، رب کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو کہ میں اپنے نواسے پہ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم کی چند دنوں کے بعد وفات ہو گئی۔ اور حدیث میں آتا ہے امام حسین جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے حسین وہ ہے کہ جس پہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا ہے۔ تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے امام حسین وہ ہے کہ جن کو حضور علیہ السلام اپنی جان کی طرح پیار کیا کرتے تھے، اور ان کا رونا بھی حضور کو گوارا نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی تو پھر خود حضور علیہ السلام نے آنسو بھی بہائے۔ میں یہاں پر ایک دو آپ کو آخر میں روایت پیش کرتا ہوں کہ ان کا جو مقام تھا صحابہ کی نظر میں کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ اتنے میں حضرت امام حسین جو تھے وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ جب وہ داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ نے سارے اس مطاف میں موجود لوگوں کو متوجہ کیا، اور متوجہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو آج اس کائنات میں آسمان والوں کے نزدیک اگر سب سے زیادہ کسی محبوب بندے کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسین ابن علی کو دیکھ لو۔ فرمایا اس وقت پوری روئے زمین میں آسمان والوں کو حسین سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ تو حسین سے زیادہ کوئی محبوب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حب اور یہ محبت خام خواہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ امام حسین کا وہ مقام جو بارگاہ نبوت میں اور جو نگاہ نبوت میں تھا اس کی وجہ سے امام حسین کو یہ سارا شرف عطا فرمایا گیا تھا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے امام عالی مقام کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ ہم اس مقام کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جنت ان کے لیے پکی ہو جائے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں انہیں حضور کی شفاعت ملے اور حسنین کریمین کی رفاقت اور مصاحبت ملے، تو انہیں چاہیے امام حسنین کریمین سے محبت کریں۔ حضور کی اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک میں ہم ان سے محبت نہیں کریں گے مکمل طور پر، یقین مانیے حضور کی محبت جو ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گی، اور وہ حضور کی محبت جو ہے وہ بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین آمین، سبحان اللہ۔ ناظرین آپ نے سنا بہت ہی پیاری انداز میں اور خوب علمی نکات پر جو نظر ڈالی علامہ صاحب نے ماشاءاللہ، اور ہماری توجہ مبذول کرائی۔ اور ناظرین یہ وہ گفتگو ہے یقیناً جس طرح علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت ہے، اور اللہ پاک بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے محبت فرماتا ہے۔ تو آپ تمام احباب جتنے بھی ہماری اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے یہی ایک گزارش ہے کہ جو پرفتن دور ہے، اس پرفتن دور کے اندر بہت سے فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور مختلف طریقوں کے ساتھ کبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے وہ مختلف قسم کے جو موضوعات لے کر آتے ہیں، جو نازیبہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ من ذالک استعمال کیے جاتے ہیں، اسی طرح اب کچھ فتنوں نے اس حوالے سے بھی سر اٹھایا ہوا ہے کہ وہ فتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری
آل کے حوالے سے، آپ کے نواسوں کے حوالے سے اور میدان کربلا میں ہونے والے حق و باطل کے مارکے کے حوالے سے مختلف معاملات کو وہ چھیڑتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کتنے لوگ باقی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک میسیج ہے، یہ پیغام ہے۔ ہم نے ان تمام عظیم ہستیوں کے ساتھ اپنی محبت کو پختہ بنانا ہے، اور یہ اس کو پختہ بنانے کا واحد حل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں علم کی مجالس میں بیٹھنا پڑے گا، اور عالم با عمل کی مجلس میں جائیں، علماء اہل سنت کی بارگاہ میں تشریف لے جایا کریں، جب بھی موقع ملے ان سے جا کر اس حوالے سے آپ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمت، ان کا رتبہ آپ کو سننے کو ملے گا، اور یہ جب آپ سنیں گے اور یہ آپ کا سننا ہوگا، اور تبھی جب آپ کو علم ہوگا تو آپ یہ علم اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کر پائیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ تا قیامت یہ جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا، آپ کے اصحاب، آپ کی آل بیت کے ساتھ محبت کا انشاءاللہ یہ پرچم جو ہے یہ بلند رہے گا۔ ہمارے چینل ویڈیو پلس پاکستان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، اور ہمارے فیس بک پیج درویش اسلامک اسٹوڈیو لنک پر SWR کو لائک کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس لازمی دیں۔ آپ کے کمنٹس ہماری اس نشریات کو مزید بہتر بنانے میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوگی۔ ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، ہم شامل کرتے ہیں ایک خوبصورت کلام، اور خوبصورت کلام کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد نعیم چشتی صاحب سے، جو اپنی پیاری اور خوبصورت آواز میں کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اور جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اور جو زمین پر اناج اگتا ہے، جو زمین پر اناج اگتا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اور لوگ کعبہ جسے سمجھتے ہیں، لوگ کعبہ جسے سمجھتے ہیں، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اور جس پہ خالق
پڑتا ہے جس پہ خالق درود پڑتا ہے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ بہت ہی پیارے خوبصورت انداز میں محمد نعیم چشتی صاحب خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین، آج کی ہماری اس محرم الحرام ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے داتا ڈیجیٹل ساؤنڈ خانپور، ویڈیو پلس موویز خانپور، ڈیجیٹل آڈیو اسٹوڈیو فور خانپور، سنی موبائلز اینڈ کمپیوٹرز خانپور، النور ٹیلرز ہوائی اڈہ روڈ خانپور، الحکیم سینٹر طفیل کالونی خانپور، یہ تمام احباب کے خاص تعاون سے بالخصوص ملک کے مشہور و معروف ثنا خان رسول بین الاقوامی شہرت یافتہ صاحبزادہ محمد وسیم رضا قادری صاحب، جو کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کے اس پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں، ان کا خاص تعاون اور خاص محنت کا نتیجہ کہ یہ نشریات آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ تمام احباب سے وہی گزارش کہ اس نشریات کو، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے اور آگے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اس پروگرام کو آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے افیشیل پیج، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا، ویڈیو پلس پاکستان یوٹیوب چینل جو ہے ہمارا موجود ہے، اس کا لنک بھی جو ہے وہ بھی مختلف دوستوں کو آپ شیئر کیجئے اور آپ بھی سبسکرائب کیجئے، اپنے کمنٹ سے ہمیں آپ ہماری نشریات کے حوالے سے آگاہ کیجئے۔ اور ایک اور پیغام میں اس مبارک مہینے کے حوالے سے جو آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر خاص طور پر غیر ملکی طاقتیں جو ہیں ہمارے اس پیارے ملک پاکستان میں مختلف انداز کے ساتھ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں اور مختلف طریقے کے ساتھ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر غلط قسم کی پوسٹیں کی جاتی ہیں اور غلط قسم کے فیک چینلز بنا کر، فیک آئی ڈیز بنا کر ان پر ایسا مواد جو ہوتا ہے، گستاخانہ مواد ہوتا ہے، اس کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی جو ذمہ داری ہے نا، وہ اس انداز کے ساتھ آپ نے نبھانی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے ادارے الحمدللہ اس وقت بیدار ہیں اور تمام معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی آپ کوئی بھی ایسی اگر کوئی پوسٹ ہو، اس کو ہرگز آپ کہیں بھی دیکھیں تو آپ نے ہرگز اس پوسٹ کو جس طرح کی بھی ہو، نامناسب ہو، جیسی بھی ہو، آپ نے اس پوسٹ کو ہرگز اپنی پرسنل آئیڈیوں سے شیئر نہیں کرنا، بلکہ ان کی آئیڈی کی رپورٹ جو ہے ایف آئی اے کے دفاتر موجود ہیں، قانون کے رکھوالے ہمارے شہر میں موجود ہیں، اس حوالے سے فوری طور پر آپ نے اطلاع دینی ہے تاکہ بر وقت ایسے لوگ جو ملک پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں، ملک پاکستان کے امن کو جو ہے وہ ان کو اچھا نہیں لگتا اور اس کو بد امنی کا شکار کر دینا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے ہاتھوں کو آپ نے مضبوط نہیں بنانا، کیونکہ آپ اگر ان کی پوسٹ کو شیئر کریں گے، وہ ان کے ہاتھ جو بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ ہم نے ان کے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کرنا، بلکہ اپنے اداروں پر ہمیں مکمل اعتماد ہے اور ہم نے اپنے تمام اداروں کو یہ بر وقت اطلاع دینی ہے کہ فلاں آئی ڈی پر فلاں چیزیں، فلاں پوسٹیں، فلاں ویڈیو چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اداروں سے بھی کہ فوری طور پر ایسا جو مواد، جو گستاخانہ مواد ہے، وہ اس کو طلب کریں گے اور جنہوں نے بھی یہ حرکت کی ان کے خلاف قانون کے مطابق انشاءاللہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو ناظرین،
ایک اور کلام شامل کرتے ہیں، محمد نعیم چشتی صاحب سے ایک اور کلام سنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ناظرین جیسے ہی یہ کلام ختم ہوگا ہماری نشریات کا آج کی جو ہے اس کا وقت ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے اگر ہمیں زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ ایک اور نشریات لے کر اسی ماہ مبارک میں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے اس میزبان کو اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے حب بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہیں، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن
جتن کا غلام ہوں میں تو جتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو جتن کا غلام ہوں میں تو جتن کا غلام ہوں میری بات ان کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہیں جنہیں باب صلی اللہ کہیں وہی جن کو آل نبی کہیں وہی جن کو ذات علی کہیں وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو جتن کا غلام ہوں میں تو جتن کا غلام ہوں میرا شعر کیا میرا ذکر کیا میری بات کیا میری فکر کیا میری بات ان کے سبب سے ہے میرا شعر ان کے ادب سے ہے میرا ذکر ان کے طفیل ہے میرا فکر ان کے طفیل ہے کہاں مجھ میں اتنی سکت بلا کہ ہو منقبت کا بھی حق ادا میں تو جتن کا غلام ہوں میں تو جتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو جتن کا غلام ہوں میں تو جتن کا غلام ہوں مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو جتن کا غلام ہوں میں تو جتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو جتن کا غلام ہوں میں تو جتن کا غلام